وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ محترم حضرات، یہ جشن پاک جس میں ہم حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ہر ایک کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ جلسہ کیوں سجایا گیا ہے۔ مزید اس پر تبصرہ کرنا، کچھ بات کرنا میرے نظریے سے اب فضول ہے۔ وہ جہاں ہے اس کو رہنے دیجیے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے، سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے، وہ کوثر و تسنیم کا حقدار نہیں ہے۔ سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے، وہ کوثر و تسنیم کا حقدار نہیں ہے۔ اے سائلو دوڑو درے سرکار سے لے لو، اے سائلو دوڑو درے سرکار سے لے لو، دینے سے انہیں آج بھی انکار نہیں ہے، دینے سے انہیں آج بھی انکار نہیں ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے 7 سمندر نچوڑ کر، اور کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ حضرات محترم، ہم سب یہاں پر حاضر ہیں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرنے کے لیے۔ رات کی اس تاریکی میں اپنے گھروں کو ہم نے چھوڑا، بستروں کو چھوڑا، اور آ کر کے ایک ساتھ یہاں پر سب لوگ جمع ہیں، ذکر رسول کر رہے ہیں۔ آخر ہم کیوں کرتے ہیں؟ ایک سوال ہوتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں آخر تمہیں ہوتا کیا ہے؟ خوشی کا موقع ہو ذکر رسول ہو رہا ہے، غم کا موقع ہو ذکر رسول ہو رہا ہے، گھر میں شادی بیاہ کا موقع ہو ذکر رسول ہو رہا ہے،
اور کوئی ایسا معاملہ آتا ہے ذکر رسول ہوتا ہے، آخر کیوں کرتے ہو؟ ہم یہ ذکر رسول کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی جانکاری کے لیے میں آپ کو ایک حدیث پاک پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، من احب شیئا فاکثر من ذکرہ، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر وہ کثرت سے کیا کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر کثرت سے کیا کرتا ہے۔ آپ دنیا کا جائزہ لیجئے، آپ دنیا کے جس ڈپارٹ کے پاس جائیں گے، آپ دنیا میں جس انسان کے پاس جائیں گے، وہ انسان جس سے تعلق رکھتا ہوگا، وہ انسان جس سے زیادہ لگاؤ رکھتا ہوگا، وہ انسان جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، وہ اس کا ذکر کرے گا۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھیں گے، وہ دوا کی بات کرے گا۔ آپ کسی انجینئر کے پاس بیٹھیں گے، وہ اس کی بات کرے گا۔ آپ کسی کسان کے پاس بیٹھیں گے، وہ کھیتی اور باڑی کی بات کرے گا۔ آپ کسی اور ایسے دیگر انسان کے پاس بیٹھیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کرکٹر کے پاس جائیں گے، وہ کرکٹ کی بات کرے گا۔ آپ کسی تاجر کے پاس جائیں گے، وہ تجارت کی بات کرے گا۔ آپ کسی بزنس مین کے پاس جائیں گے، وہ بزنس ہی کی بات کرے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، انسان جس سے تعلق رکھتا ہے، انسان جس سے لگاؤ رکھتا ہے، اس کے پاس جا کر کے جب بات کی جائے گی تو وہ اسی کی بات کرے گا۔ تو ایک عاشق ہے، ایک عاشق مصطفیٰ ہے، عاشق مصطفیٰ کے پاس جب انسان جا کر کے بیٹھتا ہے تو وہاں پر کچھ اور نہیں بلکہ عشق مصطفیٰ کی بات ہوا کرتی ہے، نبی کا ذکر ہوا کرتا ہے، نبی کی یاد کی جاتی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ختم القرآن کانفرنس، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان جس کے پاس جائیں گے وہ اس کی بات کرے گا، وہ اس کا ذکر کرے گا۔ اب اپنے ذہن کو قریب کریں، ایک سوال آپ کے سامنے اور آ سکتا ہے، ایک انسان یہ سوال کر سکتا ہے، ہم انجینئر کے پاس گئے، اس سے ہم نے گفتگو کی، کچھ بات ہمیں سیکھنے کو مل جاتی ہے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، ہمیں کچھ بات سیکھنے کو مل جاتی ہے۔ ہم کسی تاجر کے پاس گئے، ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم اس کے علاوہ ہم کسی کرکٹر کے پاس بیٹھے، اس نے کرکٹ کی بات کی، ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمیں بتائیے، اگر ہم عاشق کے پاس بیٹھتے ہیں، ہم ذکر مصطفیٰ میں بیٹھتے ہیں، وہاں پر ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں وہاں پر فائدہ کیا ملتا ہے؟ ہمیں وہاں پر نفع کیا ملتا ہے؟ تو مسلمانوں، ایسی محفلوں میں نفع کتنا ملتا ہے اور نفع کیا ملتا ہے؟ ابھی آپ جو میری گفتگو سنیں گے، آپ کو یہ بات وہاں سے آیا ہو جائے گی۔ ایسی محفلیں جب ہم سجاتے ہیں اور ایسی جگہوں پر ہم جب آ کر کے بیٹھتے ہیں، اپنے آرام کو ترک کرتے ہیں، اپنے بستروں کو چھوڑتے ہیں، ہم وہاں پر آ کر کے جمع ہو کر کے اپنی نیندوں کو قربان کرتے ہیں، ہمیں وہاں کیا ملتا ہے؟ ہمیں اس کا ابھی پتہ چل جائے گا، ہمیں اس کا نفع کیا ہوتا ہے ابھی ہمیں معلوم پڑ جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات اپنے ذہن میں اور رکھیں، ہم یہاں پر جو آ کر کے جمع ہے، ہم یہاں پر نبی کا ذکر کر رہے ہیں، ہم یہاں پر اپنے نبی کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور جب بات آتی ہے ہم تمام انبیاء کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ہماری محفلوں میں ذکر آدم بھی ہوتا ہے، ہماری محفلوں میں ذکر نوح بھی ہوتا ہے، ہماری محفلوں میں ذکر شیش بھی ہوتا ہے، ہماری محفلوں میں ذکر موسیٰ بھی ہوتا ہے، ہماری محفلوں میں ذکر عیسیٰ بھی ہوتا ہے، ہماری محفلوں میں ذکر ابراہیم بھی ہوتا ہے، ہماری محفلوں میں ذکر اسماعیل بھی ہوتا ہے، ہماری محفلوں میں ذکر اسحاق بھی ہوتا ہے۔ یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا ہماری محفلوں میں ذکر ہوتا ہے، اور جب بات آتی ہے ہم تمام انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، ہم انبیاء کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ انبیاء کا ذکر کرنا کیا ہے؟ ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، ہم نے اپنے نبی کی بارگاہ میں ہم نے دستے سوال تراز کیا، عرض کیا یا رسول اللہ، ہم آپ کا بھی ذکر کرتے ہیں، ہم دیگر انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں انبیاء کا ذکر کرنے سے ہمیں نفع کیا ملتا ہے، ہمیں فائدہ کیا ملتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں تو میرے مصطفیٰ کی ایک حدیث آج بھی کتابوں کے اندر چاند تاروں کی طرح چمک رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ
فرماتے ہیں ذکر الانبیاء من العبادہ کہ انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے، انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ تو مسلمانوں آپ نے کیا سمجھا؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے، یعنی تمام انبیاء کا ان کا نام لینا، ان کی یاد منانا، ان کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے۔ پتہ یہ چلا ذکر آدم کرنا عبادت، ذکر نوح کرنا عبادت، ذکر موسیٰ کرنا عبادت، ذکر عیسیٰ کرنا عبادت، ذکر ابراہیم کرنا عبادت، ذکر اسماعیل کرنا عبادت، ذکر اسماعیل کرنا عبادت، ذکر اسحاق کرنا عبادت۔ تو اب یہاں پر پہنچ کر کے ہمارا عشق بولنے لگا، ہمارا وجدان کہنے لگا اے لوگوں بتاؤ، اگر تمام انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے، اگر تمام انبیاء کا نام لینا عبادت ہے، اگر تمام انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، تو پھر وہ نبی جن کے صدقے میں کائنات کو بنایا گیا ہے، وہ نبی جن کے صدقے میں آدم کو نبوت ملی ہے، جن کے صدقے میں شیش کو نبوت ملی ہے، جن کے صدقے میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا، جن کے صدقے میں اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، جن کے صدقے میں عرش و کرسی کو بنایا، جن کے صدقے میں لوح و قلم کو بنایا، جن کے صدقے میں انسان اور جنات کو بنایا، وہ نبی ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے جن سے محبت کی ہے، ہم نے جن کا دامن تھاما ہے، اور ہم نے اس نبی کا جو دامن تھاما اس انداز سے تھاما ہے، ہم اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے کہا جنت ہے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا ہے، اس نبی نے کہا دوزخ ہے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا ہے، نبی نے کہا عرش و کرسی ہے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا ہے، نبی نے فرمایا لوح و قلم ہے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا ہے، نبی نے فرمایا کہ فرشتے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا ہے، نبی نے فرمایا قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا ہے، انہوں نے فرمایا تمہارے کندھوں پر 2 فرشتے موجود ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا ہے۔ ارے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جس نبی نے یہ کہا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے دیکھا نہیں مگر پھر بھی مان لیا ہے، تو پھر ہمیں بتاؤ اگر تمام انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے تو پھر انبیاء کے تاجدار کا، تمام رسولوں کے سردار کا ذکر کرنا کیا ہے؟ تو ہمارا عشق بولتا ہے، ہمارا وجدان کہتا ہے کہ اگر تمام انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے تو تمام رسولوں کے سردار کا ذکر کرنا یہ صرف عبادت نہیں بلکہ یہ عین عبادت ہے، یہ جان عبادت ہے، یہ روح عبادت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ تمام انبیاء کا ذکر کرنا عبادت، تمام نبیوں کے سردار کا ذکر کرنا یہ صرف عبادت نہیں بلکہ یہ عین عبادت ہے، یہ روح عبادت ہے۔ ایسی محفلوں میں جب ہم یہاں پر آ کر کے بیٹھتے ہیں، ہم یہاں پر اللہ و رسول کا ذکر کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کی یاد مناتے ہیں، اور اس ذکر سے ہمیں جو عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور ایسی محفلوں میں بیٹھ کر کے ہمیں جو سیکھنے اور سمجھنے کو ملتا ہے۔ اب میں یہیں سے اپنی تقریر کا ایک دوسری طرف رخ موڑتا ہوں اور آپ کے ذہن و فکر کو قریب کرنا چاہتا ہوں۔ آج آپ نے اس جلسے کو سجایا ہے، اس جلسے کا نام آپ نے دیا ہے اصلاح معاشرہ و ختم القرآن کانفرنس، یعنی آپ نے یہ جو لائٹ لگائی ہے، آپ نے یہ جو مائک لگایا ہے، آپ نے جہاں پر جو فرش بچھایا ہے، یہاں پر کرسی بھی لگائی گئی، یہاں پر شامیانہ بھی لگایا گیا، ان تمام چیزوں کا اہتمام و انتظام کرنے میں گویا کہ آپ نے تقریباً 1 لاکھ روپے خرچ کیے ہوں گے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اصلاح معاشرہ کانفرنس سجا کر کے اور جہاں پر آپ لوگ آ کر کے بیٹھے ہیں، اتنی چیزوں کا انتظام کرنا اور اتنی چیزوں کو جہاں پر لا کر کے جمع کرنا، ان علماء کو دعوت دینا، ان حفاظ کو دعوت دینا، ان شاعروں کو دعوت دینا، اور یہاں پر آ کر کے انہیں عزت کے ساتھ بٹھانا، اور جب یہ یہاں سے جانے لگیں گے ان کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی
छोटा सा या बड़ा सा लिफाफा देख करके आप इन्हें इज्जत के साथ विदा करेंगे, इज्जत के साथ यहां से रुखसत करेंगे। ये इतना इंतजाम आपने किया है और आज अपनी माथे की आंखों की निगाहों से आप देख रहे हैं आपके गांव के, आपके घर के, आपके मोहल्ले के ये छोटे छोटे बच्चे जो जहां पर बैठे हैं और जिन्होंने अपने सरों पर टोपियां लगाई है, अपने जिस्म पर इस्लामी लिबास पहना है और जहां पर कुरान की तालीम मुकम्मल करके आज मिंबरे रसूल पर आकर के बैठे हैं। अभी आपने उनसे नातो मनक़बत भी सुने और आपने उनसे और कुछ भी समाअत किया होगा, लेकिन अब मैं आपसे जो कहना चाहता हूं, अब मैं आपसे जो पूछना चाहता हूं, आपने ये सब कुछ किया है, इतना एहतमाम और इंतजाम किया है सिर्फ इसलिए ताकि यहाँ पर इस्लाह की बातें होंगी, यहाँ पर कुछ ऐसी दीन की बातें होंगी जिन्हें हम सीखेंगे और सीख करके अपनी जिंदगी में हम लाने की कोशिश करेंगे। अब जरा तवज्जो करो और मेरी आने वाली गुफ्तगू का आप अब यहीं पर बैठ करके अगर आप जवाब दे सकते हैं तो दे करके जाए और अगर नहीं दे सकते हैं कभी तन्हाई में बैठ करके अगर आपको मौका मिले तो वहीं पर अपने आप से जवाब दे देना। आज हम इस्लाह के लिए यहाँ पर बैठे हैं, हम यहाँ पर कुछ सीखने के लिए आए हैं, हम यहाँ पर कुछ सुनने के लिए आए हैं, इसलिए कि आज हर एक फर्द की ख्वाहिश होती है, हर एक इंसान की ये ख्वाहिश होती है और हर एक इंसान अपने आने वाले बच्चों से और अपने आने वाली नस्ल में वो दीन देखना चाहते हैं, वो उन्हें रास्ते पर देखना चाहते हैं, वो उन्हें सही रास्ते पर देखना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा अगर आप इन बच्चों को जिस तरीके पर आज इतनी इज्जत के साथ यहाँ पर बिठाए हैं और इन्हें आने वाले वक्त में भी इसी तरह से उन्हें देखना चाहते हैं और इसी तरीके पर आप उन्हें देखना चाहते हैं, अपने आने वाली नस्ल को भी दीनदार देखना चाहते हैं, तो उससे पहले मैं आपको यह कहूंगा कि इससे पहले अपने बच्चों से जो उम्मीद रखते हैं उससे पहले वो बदलाव अपने आप में लाने की कोशिश करें। आप दीनदार बन जाए, इंशाअल्लाह आपके घर में जो बच्चा पैदा होगा वो भी दीनदार पैदा होगा। आप मुखलिस बन जाए, आपके घर में पैदा होने वाला बच्चा मुखलिस पैदा होगा। आप दीनदार बन जाए, होने वाला बच्चा दीनदार होगा। अब यहाँ पर मैं चंद बातें आपसे करना चाहता हूँ कि जैसे माँ बाप होते हैं उसी एतबार से बच्चे हुआ करते हैं। माँ बाप का किरदार उन बच्चों में मुंतकिल होता है और अब छोटे बच्चे जो है वो अपने माँ बाप को देख करके वो कुछ सीखते हैं और सीख करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर बातें की जाए बहुत सारी हैं, लेकिन मैं सिर्फ तवज्जो के साथ आप तक जिस बात को पहुंचाना चाहता हूँ, माँ बाप का किरदार बच्चों में मुंतकिल होता है। माँ बाप जैसे चाहे अपने बच्चों को उस रास्ते पर ला सकते हैं, उस रास्ते पर वो खड़ा कर सकते हैं, बस जरूरत है कि पहले माँ बाप उस रास्ते पर खड़े हो, माँ बाप उस रास्ते पर चल रहे हो। अगर माँ बाप चल रहे होंगे तो फिर बच्चे भी उसी पर चल पड़ेंगे। इसलिए मुसलमान हो अपने जहन को करीब करो, बच्चे माँ बाप से सीखते हैं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि बच्चे की पहली गोद बच्चे की पहली दरसगाह वो माँ की गोद हुआ करती है। बच्चे की पहली दरसगाह वो माँ की गोद हुआ करती है। आपने दरसगाह से क्या समझा कि जहां पर तालीम दी जाती है, जहां पर बच्चों को सबक पढ़ाया जाता है, जहां पर बच्चों को सिखाया जाता है, उसे दरसगाह कहते हैं। आपका बच्चा मदरसे में पढ़ता है, मदरसे को दरसगाह कहा जाता है। आपका बच्चा अगर मस्जिद में पढ़ रहा हो तो जिस जगह पर वो बैठ करके तालीम हासिल कर रहा है उस जगह को भी दरसगाह कहते हैं। आपका बच्चा अगर कहीं जंगल में बैठ करके अगर वो तालीम हासिल कर रहा हो तो उसे दरसगाह कहते हैं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि बच्चे की पहली दरसगाह उसके माँ की गोद हुआ करती है, माँ का आंगन हुआ करता है। तो इसका मतलब है कि वो बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, हम जिसके लिए उम्मीद लगा करके बैठे हैं, बच्चा 7 साल का होगा, बच्चा 5 साल का होगा, उसे मदरसे में भेज करके हाफिज साहब से पढ़वा देंगे, उसे मदरसे में भेज करके कुरान की तालीम देंगे। वो बच्चा आज माँ की गोद में है, गोया के वो बोल नहीं
नहीं सकता है, गोया कि वो चल नहीं सकता है, गोया कि आपकी बात का वो जवाब नहीं दे सकता है, लेकिन मेरे मुस्तफा फरमाते हैं उसकी पहली दरसगाह उसके माँ की गोद है। तो गोया बच्चा माँ की गोद में है, लेकिन वो वहां पर पढ़ रहा है, बच्चा माँ की गोद में है, बच्चा वहां पर सीख रहा है, बच्चा माँ की गोद में है, बच्चा वहां पर समझ रहा है। माँ की गोद में रह करके वो बच्चा उन तमाम चीजों को सीख रहा होता है तो अपने माँ बाप को करता हुआ देखता है, तो अपने माँ बाप को फिर करता हुआ देखता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर आप इस बात को नहीं समझे हैं तो इस अंदाज से समझे कि माँ की आगोश जो है वो बच्चे की पहली दरसगाह होती है, और सिर्फ बच्चा माँ की गोद में नहीं बल्कि माँ के शिकम में भी सीखा करता है। एक चीज आपके जहन में होगी, आपने इस चीज को सुना होगा, सरकारे गौस आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु जब पैदा होते हैं आप 17.5 पारे तकरीबन हाफिज कुरान थे, और जब हाफिज कुरान थे 4 साल 4 महीना और 20 दिन की जब आपकी उम्र होती है आपको मदरसे में दाखिल करवाया जाता है। बिस्मिल्लाह खानी के लिए आपको मदरसे में उस्ताद के सामने बिठाया गया, आपने 17.5 पारे पढ़ करके सुनाए। उस्ताद हैरान है, उस्ताद मुताज्जिब होकर के पूछते हैं अब्दुल कादिर आज तुम पहली बार दरसगाह में आए हो या इससे पहले किसी मदरसे से पढ़ करके आए हो, कहीं से तुम याद करके आए हो? अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं अपने उस्ताद से कि मैं कहीं से पढ़ करके नहीं आया हूं, मैंने किसी से सीखा नहीं है, मैंने किसी से याद नहीं किया है, बल्कि माँ के शिकम में था। मेरी माँ कुरान पढ़ती थी, कुरान को सुना करता था, वहीं पर मैं याद कर लिया करता था, वहीं से याद करके मैं दुनिया में आया हूं। तो इसका मतलब है कि बच्चा माँ के शिकम में सीख रहा होता है, माँ की गोद में सीख रहा होता है। इसलिए जरूरत है अगर बच्चों को आप दीनदार बनाना चाहते हैं, अगर बच्चों को नेक बनाना चाहते हैं, अगर बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं, उससे पहले खुद को अच्छा बनाने की कोशिश करें, वरना नतीजा आपके निगाहों के सामने है। आपने यहीं पर आपने देखा होगा, आपके निगाहों के सामने अक्सर वो नौजवान बैठे हैं आपने जिनको जो है 5-7 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में तुमने जिनको कुरान पढ़ते देखा होगा, जिनको सर पर टोपी लगाते देखा होगा, लेकिन आज 25 साल होने के बाद, 25 साल का होने के बाद आज वो बच्चे कुरान से दूर नजर आते हैं, आज वो बच्चे टोपी लगाने में शर्म महसूस करते हैं, आज वो बच्चे सर पर टोपी इसलिए नहीं रखते कि उनके बाल की जो है शाइनिंग खराब हो जाएगी। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, आखिर वो भी तो 10 साल की उम्र में कुरान पढ़ रहे थे, वो भी कुरान की तालीम हासिल करके और कुरान को उन्होंने भी मुकम्मल किया था, लेकिन आज क्या वजह है कि 25 साल के होने के बाद आज वो कुरान से दूर नजर आते हैं, आज वो दीन से दूर नजर आते हैं, आज वो उलमा से दूर नजर आते हैं, आज वो हुफ्फाज से दूर नजर आते हैं। अगर मैं आपसे सवाल करूं तो आपका इसके पास जवाब ना होगा, लेकिन जवाब आपको एक मैं देता हूं कि वो बच्चे जिन्होंने माँ की गोद में रह करके अपने माँ बाप से सीखा था, उसका असर 10 साल की उम्र तक उनके ज़हन दिमाग में तो नहीं आया था, लेकिन 25 साल के हो गए, अब उनको ये याद आ रहा है माँ बाप हमारे क्या करते थे, हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं, हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया था, लेकिन उस पढ़ाई पर हमें अमल करने का कभी दर्श नहीं दिया था, हमें उस पर कभी रागिब करने के लिए माँ बाप ने कोई कदम नहीं उठाया था। आज ये बच्चे जो आप देख रहे हैं, आप इन बच्चों को अगर दीनदार देखना चाहते हैं, अपने आप को दीनदार बना ले, इसलिए कि अगर मुआशरे के अंदर अगर दीनदार बच्चे पैदा हो और दीनदार रह करके अगर वो जिंदगी गुजारे तो फिर मुआशरे के अंदर से आज जो शिकायत होती है, बच्चे जो है नौजवान किसी की बात नहीं सुनते, माँ बाप की बात नहीं सुनते, आखिर मुआशरा खराब क्यों हो रहा है? हजरात मोहतरम, आप इन चीजों को जो छोटी छोटी बातें हैं समझने की कोशिश करें। यह शिकायत हर एक की है कि बच्चे नौजवान जो है वो किसी की सुनते नहीं, मुआशरा खराब हो रहा है। तो मुआशरा खराब क्यों हो रहा है? इसलिए कि बड़े खराब हैं, अगर बड़े अच्छे हो जाए तो फिर छोटे भी अच्छे हो जाएंगे। इसलिए कि जब अच्छा एक इंसान अगर गांव में आ जाए तो फिर वो गांव के बच्चों को जहां तक मुमकिन कोशिश होती है, जहां तक उसका बस चलता है, गांव के बच्चों को वो दीनदार बनाने की कोशिश करता है। आपके गांव में
آپ کے خطیب و امام حضرت حافظ وقاری غلام وارث صاحب قبلہ، آپ ان کی زندگی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آپ ان کے زندگی کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ میرے ساتھی بھی ہے، یہ میرے دوست بھی ہے، ہم نے انہیں بچپن ہی میں دیکھا تھا۔ ہم مدرسے کے وقت میں جب ہم نے دیکھا تھا ایک چھوٹا سا بچہ کسی گاؤں کھیڑے سے نکل کر کے وہ پھٹے پرانے لباس میں مدرسے کے اندر آیا، تقریباً 8 سے 10 سال کی عمر رہی ہوگی۔ مدرسے میں آ کر کے اس نے 5-7 سال تعلیم حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد، اور جب وہ تعلیم حاصل کر کے جب مدرسے سے فارغ ہوتا ہے، آپ کے گاؤں میں آ کر کے اس نے اپنے قدم جمائے ہیں۔ اب جب قدم جمایا ہے، آپ کی مسجد کو بھی سنبھال رہا ہے، آپ کے گھر میں اگر کسی کا جنازہ ہو وہ جنازہ بھی پڑھا رہا ہے، آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کانوں میں اذان بھی پڑھ رہا ہے، آپ کے گھر میں فاتحہ ہوتی ہے وہ بچہ آ کر کے فاتحہ بھی دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جس وقت آپ انہیں یاد کرتے ہیں وہ آ کر کے آپ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی تعلیم و تربیت کا اتنا دھیان آپ نہیں دیتے ہیں جتنا وہ ایک حافظ قرآن دھیان دیتے ہیں، جتنا وہ دھیان دیتے ہیں۔ بچہ آپ کا ہے، یہ ذمہ داری آپ کی تھی کہ آپ اسے دیندار بناتے، آپ اسے نمازی بناتے، آپ اسے قرآن کی تعلیم دیتے۔ جو ذمہ داری آپ کی تھی آپ کے مسجد کا امام نبھا رہا ہے، جو ذمہ داری آپ کی تھی وہ ایک دوسرے گاؤں سے آ کر کے ایک چھوٹا سا امام نبھا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ایک امام اپنی ذمہ داری اتنی سادگی کے ساتھ نبھا رہا ہے، آپ سے پیسے کا مطالبہ نہیں، آپ سے کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں، اگر اپنی ذمہ داری کو اتنی خوبی کے ساتھ اگر وہ نبھا رہا ہے، آپ کے بچوں کو آپ سے زیادہ وہ کوشش کرتا ہے کہ دیندار ہو جائے، وہ مسجد کے نمازی بن جائے، اور وہ میدان جہاد کے غازی بن جائے، اگر وہ اتنی کوشش کر رہا ہے کہ یہ بچے جو آج دنیا میں ہے یہ قبر میں بھی کامیاب ہو، میدان محشر میں بھی کامیاب ہو، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں پھر آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کیا ایک امام کو آپ ایسے ہی کھلے راستے پر چھوڑ دیں گے؟ کیا آپ ایک امام کو بیچ چوراہے پر کھڑے ہو کر کے، میں اکثر کی بات نہیں کرتا لیکن چند لوگ ہیں جو اماموں کی اکثر برائی میں لگے رہتے ہیں، اماموں کی کمیاں نکالنے میں لگے رہتے ہیں۔ ایک وقت اگر امام صاحب مسجد نہ پہنچے، ایک وقت سے تاخیر ہو جائے تو پھر وہ لوگ جو ہے بوریا بستر باندھنے کو بات کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو ذمہ داری آپ کی تھی ایک نوجوان باہر سے آ کر کے نبھا رہا ہے، آپ کا سب کچھ وہ کام کر رہا ہے، اور اس کے جو ہے عوض میں ہم اپنے امام کو کیا دیتے ہیں؟ اپنے امام کو کیا دیتے ہیں؟ میں یہاں پر یہ کہنے کے لیے نہیں بیٹھا کہ آپ انہیں کچھ دیجئے، نہ انہوں نے مجھے کہا ہے، لیکن ایک درد جو میرے سینے میں ہے اس لیے کہ میں بھی اسی لائن سے جڑا ہوں، میں بھی کسی مدرسے کا مدرس ہوں، اس لائن سے میرا تعلق بہت گہرا ہے، بچپن سے لے کر جوان ہو گیا ہوں، عمر کافی ہو رہی ہے لیکن تعلق آج بھی قائم ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر ایک انسان نیک بن کر کے اگر وہ اتنی بڑی ذمہ داری نبھا رہا ہے تو اگر یہ آپ بھی ذمہ داری اٹھا لیں کہ ہم بھی نیک بنیں گے، اپنے بچوں کو بھی نیک بنائیں گے، تو پھر یہ معاشرہ صرف اچھا نہیں ہوگا بلکہ یہ معاشرہ جنت کا نشان بن جائے گا۔ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، قبر میں بھی کامیاب ہوں گے، میدان محشر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت زندہ باد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر ایک انسان اس چیز کا ذمہ دار ہے، یہ کسی ایک کی ذمہ داری نہیں، ایک عالم کی، ایک حافظ کی، ایک امام کی ذمہ داری نہیں کہ وہ قوم میں تبدیلی پیدا کرے، وہ قوم میں بدلاؤ پیدا کرے، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ جب ہر ایک انسان چاہ لے گا کہ ہمیں اچھا بننا ہے، ہمیں نیک بننا ہے، ہمیں اللہ و رسول کے فرامین پر عمل کرنا ہے، تو پھر سب کچھ اچھا ہوگا، ہم بھی اچھے ہوں گے، گھر بھی اچھا ہوگا، معاشرہ بھی اچھا ہوگا، اور ہم جس کی طرف نظر اٹھائیں گے
وہ بھی اچھا نظر آئے گا۔ اس لیے کہ ہر انسان اپنی ذمہ داری اٹھائے، ہر ایک انسان اپنے آپ میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرے، اپنے آپ میں بدلاؤ لانے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مولا کریم مجھ سے بولنے میں، کسی کے سننے میں کوئی خطا واقع ہوئی ہو، اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔